بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد رب کو منانے کا وقت ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کی بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ سیدھا آپ کوشش تو کریں اللہ دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی تو اللہ سے دوستی ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا راز۔ تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھنا ہے تو الارم لگا کر سوئیں، اور الارم پاس نہ رکھیں، دور رکھیں، تاکہ بار بار بجنے پر آپ اٹھ کر جب بند کرنے جائیں تو تہجد بھی پڑھ سکیں۔ اگر الارم پاس ہو تو آپ پھر سے بند کر کے سو جائیں گے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ الارم لگانے کے باوجود آپ نہیں اٹھ پاتے، تو اس کی وجہ ہے آپ کی نیند کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں نا، تو رات کو جلدی سویا کریں۔ جلدی سو جائیں گے پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ سکیں گے۔ اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے نا، تو آپ کو کہیں ایسے گناہ چھوڑنے پڑیں گے جن کی وجہ سے آپ کا جسم بھاری ہے، اور تہجد کے لیے یہی وجہ ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے۔ تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو سونے سے پہلے نیت کر کے سو جائیں کہ اے اللہ، میں نے تہجد کی نیت کی ہے، مجھے تہجد کے لیے جگانا۔ کئی بار ہم رات کو پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتے ہیں اور ٹہلتے بھی نہیں۔ کھانا کم کھائیں اور کھانے کے بعد ٹہلنے جائیں، اس سے آپ آسانی سے اٹھ سکو گے۔ رات کے کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلے تو اٹھ کر تہجد پڑھ لی، کیونکہ رات کو تہجد کے 3 وقت ہوتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی تھوڑی دیر سو کر آنکھ کھلے پڑھ لے، یا بیچ میں اگر نہیں تو نماز فجر سے قبل ہو آدھا گھنٹہ اذان سے جو آخری دہائی ہے اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت فجر سے پہلے۔ یاد رکھنا، کسی بھی کام کے لیے خود کو ہمت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہمت نہیں کرو گے تو نہیں پڑھ پاؤ گے، خود بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ تہجد کا طریقہ۔ تہجد کی نماز نفلی نماز ہے۔ اس میں آپ کی مرضی جتنی پڑھیں، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں یا 6 یا جتنی آپ سے ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 کر کے، بس اپنے دل سے نیت کر لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ اور اس میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگر لمبی صورتیں آتی ہیں تو وہ پڑھیں، اگر نہیں آتی تو کوئی بھی پڑھ لیں۔ بس کوشش کریں یہ نماز آرام و سکون کے ساتھ تنہائی میں ادا کریں، جہاں آپ اور آپ کے رب کے سوا کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز سو کر اٹھنا بہت افضل ترین عمل ہے، اس سے ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان رات کو جاگ رہا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہو جس کی وہ وجہ سے نیند نہ آئے، تو وہ سوئے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک پروردگار کا در اپنے بندے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ اب بندہ اس قدر پریشان ہے کہ نیند ہی نہیں آ رہی پریشانی سے، تو اللہ نے اس پر اتنا ظلم نہیں کیا کہ یہ انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ سویا نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں نیند کر پڑھنا سنت طریقہ ہے، بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی، لیکن ثواب زیادہ افضل اور ترین طریقہ سونے کے بعد
پڑھنا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن تم قربانی نہیں دیتے، تم صرف اپنے رب سے اپنی منواتے ہو، کبھی اپنے رب کی بھی مان لو، اس طرح دعا کر کے اے میرے رب میری دعا قبول کر، اس کے بدلے میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت وہ گناہ چھوڑ دو، پھر دیکھنا آپ کا رب آپ کو پیار سے دیکھ کر آپ کی دعا قبول کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ قربانی دیے جاؤ اور جو مانگنا ہے وہ مانگتے جاؤ۔ تہجد ہمارے پاس سنہری موقع ہے، بخشش کا، اللہ سے توبہ استغفار کا، نفس پر فتح کا، رب سے لمبی گفتگو کا، اپنے ندامتوں کو آنسو کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیرے سے نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا، کن کا۔ تہجد پڑھا کریں۔ آپ کی روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے ساتھ جاگنا اور صرف اپنی خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ اس سے باتیں کرو جو تمہارے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ الجبار ہے۔ تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یا آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، یا آپ شدت سے کچھ پانا چاہتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آپ اپنی زندگی میں معجزہ ہوتے دیکھیں گے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاخراتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کن کہتا ہے اور اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل دیا جایا کرتا ہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تہجد میں نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل دی جایا کرتی ہیں۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ دیر سے ہی صحیح، مگر معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ نہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل جاتا ہے۔ تہجد میں وہ رب سب جانتا ہے کہ کب کب آپ شدت غم سے روئے ہیں، کتنی بار آپ کو اس دنیا نے ٹھکرا دیا، کتنی ہی بار آپ کے ساتھ ظلم ہوا، وہ اللہ سب جانتا ہے، کچھ بھولا نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے۔ ہم جانتے ہیں کیا وعدہ۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جہاں تو نہ تو خوشی دائمی ہے اور نہ ہی غم۔ یہ دن آپ کے خلاف ہے تو یہ اگلا دن آپ کے حق میں ہوگا۔ بس توکل کرنے والے بنے۔ اللہ کے لیے حالات بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ اسباب اس کے محتاج ہیں، کائنات اس کے محتاج ہیں، ہم خود اس کے محتاج ہیں۔ مدد مانگی جائے تو اللہ مدد کرتا ہے، رحم مانگا جائے تو اللہ رحم کرتا ہے، بخشش مانگی جائے تو وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو دینے والا ہے، اور ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا رزاق بھی وہی ہے۔ لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں چھپا ہے کن، ہر دعا کا جواب تمہیں لازمی ملے گا۔ بس ایک بار آؤ تو صحیح تہجد کے راستے پر، ایک بار اس سے دوستی تو لگاؤ، وہ نہیں کرے گا مایوس تم کو، دیکھ لینا۔